ہمارے معاشرے میں مسلسل جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ روز مرہ کے یہ واقعات ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نے ایک واقعہ بیان کیا۔ کہنے لگے کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا، بڑے غصے میں تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میری بیوی نے میرے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے، مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہنے لگا کہ شادی کے وقت تو میں نے اس کو پسند کر لیا تھا، بہت حسین تھی، بہت نیک معلوم ہوتی تھی، لیکن جس دن سے میں آپ سے بیعت ہوا ہوں میں نے داڑھی رکھنی شروع کر دی، سر پر ٹوپی رکھنی شروع کر دی، اور میں نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، اور یہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزے رکھتی ہے، یہ سنتی بھی نہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں، سر پر دوپٹہ بھی نہیں رکھتی، اور آج تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ تو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں، میں اس کو سزا دوں۔ تو حضرت نے اس شخص کی پوری بات سنی۔ کہنے لگے کہ آپ گھر واپس جائیے اور ساتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی لیتے جانا۔ حضرت کے منہ کو دیکھنے لگا تو حضرت نے کہا کہ میں جو بول رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ تو کہنے لگے کہ حضرت کرنا کیا ہے؟ کہا کہ بیوی کو جا کر کہو کہ میں آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ اس کو تو غصہ تھا بیوی کے اوپر، وہ کہاں سے ہدیے کے بارے میں سوچ سکتا تھا۔ تو جا کر گھر کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے مٹھائی کا ڈبہ لایا ہوں۔ تو بیوی بڑی خوش ہوئی اس کو دیکھ کر۔ تو آگے کی بات حضرت کو اس نوجوان نے خود آ کر سنائی۔ تو کہنے لگے کہ میری بیوی نے میرے لیے دسترخوان لگایا، ہم دونوں کھانا کھانے بیٹھ گئے تھے، اور کھانے کے دوران میں نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ بہت خوش ہوئی، اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرا خاوند مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلائے گا، میری تعریف کرے گا۔ تو اس نے خاوند کے کہنے سے مٹھائی تو کھا لی۔ وہ تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہی، کہنے لگی آج آپ نے اپنے ہاتھ سے مجھے مٹھائی کا ٹکڑا کھلایا ہے، کیوں ایسا کیا؟ میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے حضرت عائشہ کو روٹی کا لقمہ بنا کر کھلایا کرتے تھے، میں نے بھی ایسا ہی کیا، میں نے بھی سنت پر عمل کیا۔ تو کہنے لگا کہ جب میں نے یہ بات بیوی کو کہی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ رونے لگ گئی۔ کہنے لگی کہ اگر میرے نبی کی سنت ایسی ہے تو میرے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے بھی اپنے حضرت کے پاس لے چلو، مجھے بھی بیعت کرنی ہے۔ صرف ایک سنت پر عمل کرنے سے وہ نیک بن گئی۔ اس نے تمام حماقتوں کو چھوڑ دیا اور تمام احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اپنے اخلاق کو درست کر لو، گھر کی زندگی پیسے سے نہیں ہوتی ہے، اچھے اخلاق سے ہوتی ہے، اچھی تربیت سے ہوتی ہے، حسن سلوک سے ہوتی ہے۔ اچھے اخلاق سے گھر میں سکون آتا ہے، گھر جنت بنتا ہے۔ برے اخلاق سے گھر میں نفرتیں پھیلتی ہے اور وہ جہنم کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔